السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ہمارے پاکستان میں بالخصوص زیادہ تر لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد اور ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنا، حتیٰ کہ دینی معاملات کے اندر اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے حقائق کو چھپانا، یہ بہت سے مفتیوں کی اور بہت سے مقلدین کی عادت بن چکی ہے۔ آپ سوچیں صحیح، آخر اختلافات کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک طرف دیوبندی ہیں، ایک طرف بریلوی ہیں، ایک طرف اہل حدیث ہیں، ایک طرف شیعہ ہیں۔ زیادہ تر یہ چار گروپ، ورنہ اس کے علاوہ تو آپ جب دیکھیں گے نا، شیعوں کے بھی اندر آپ کو 20 ملیں گے، دیوبندیوں کے اندر بھی آپ کو الگ الگ ملیں گے، ہر گروہ کے اندر الگ الگ آپ کو ضرور ملیں گے۔ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ اور اختلافات اس حد تک کہ قرآن کی آیت کو ٹھکرایا جا رہا ہو، اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ النساء آیت نمبر 115، رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جب ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، قرآن کی آیت آ گئی، نبی کی صحیح حدیث آ گئی، گویا کہ ہدایت واضح ہو رہی ہے اس مسئلے میں، لیکن پھر رسول کی پیش کی ہوئی تعلیمات کے خلاف کوئی کر رہا ہے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے بزرگوں کو، اپنے ملا مولویوں کو، اپنے مفتیوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے چھوٹے اور بڑوں کو، اپنے پیر و مرشدوں کو آگے بڑھایا ہوا ہے اور ان کی بات مان رہا ہے، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں۔ قرآن یہ خود دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود دلیل ہے۔ جب قرآن میں اور حدیث میں یہ دلیلیں اللہ اور اس کے رسول سے موجود ہیں، تو کیا ہمارے لیے وہ کافی اور وافی نہیں؟ پھر ہم پیروں، بزرگوں، اماموں اور چھوٹے اور بڑوں کی طرف دوڑ لگاتے رہیں، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا۔ حیرت تو یہاں تک ہے، فقہ حنفیہ میں آپ کو یہ ملے گا، اگر مقتدی نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو جہنم کی آگ کے انگارے اس کے منہ میں ڈالے جائیں گے۔ ذرا غور کیجیے گا۔ اس کے برعکس فقہ شافعیہ میں آپ کو یہ ملے گا کہ جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جس کی نماز نہیں تو وہ تو گیا نا جہنم میں، اور یہاں پر جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تقلید کے پیش نظر، وہ بھی جہنم میں۔ تو بھائی کس کو مانے؟ یہ اتنا بڑا اختلاف، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، ورنہ سینکڑوں مثالیں ایسی ملیں گی چاروں فقہوں کے اندر۔ فقہ حنفی لے لیں، فقہ مالکی لے لیں، فقہ شافعی لے لیں، فقہ حنبلی لے لیں، ان چاروں کے اندر ایسے مسائل بے شمار ملیں گے جو آپس میں ٹکراتے ہیں اور متضاد ہیں۔ ایک کا یہ کہنا ہے، دوسرے کا یہ کہنا ہے، تیسرے کا وہ کہنا ہے، چوتھے کا یہ کہنا ہے، تو مانے تو کس کی مانے؟ اسی لیے رب العالمین نے فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت کری، رسول نے قرآن پیش کیا اور حدیث پیش کری ہے، واضح حدیث آ جانے کے باوجود پھر وہ نہیں مانتا
اور کہتا ہے نہیں جی میرے امام صاحب کے نزدیک تو ایسا ہے، میرے مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، میرے مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، تو یہی تو تقلید ہے۔ ارے تمہارے امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک اللہ کے بہت بڑے ولی اور بزرگ شخصیات گزرے ہیں، یہ چاروں امام کہ جن کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے ہم، ان کا تو بڑا بلند و بالا مقام ہے، ان چاروں نے تقلید کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے جب تک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے یہی میرا مذہب ہے، یہی میرا مسلک ہے، اس کو لے لو۔ لیکن آج کل کے یہ دیوبندی، حنفی نہیں لیتے، بریلوی نہیں لیتے، شیعہ نہیں لیتے، انہوں نے تو اپنی منمانی کرنی ہے سب نے۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اہل حدیثوں میں بھی بعض، اکثریت نہیں، بعض ایسے کہ جو اپنی منمانی کرتے ہیں، وہ بھی حدیث کے ہوتے ہوئے ان کے مولوی نے جو ان کو بتا دیا، سمجھا دیا، بس وہی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کو جب پیش کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے قرآن سے اور یہ دلیل ہے صحیح حدیث سے، وہ کہتے ہیں نہیں جی، حجت پیش کرتے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ افتراق کب ختم ہوگا؟ جب ہم قرآن کو اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ ترکت فیکم امرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم تھامے رہو گے مضبوطی سے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت ہے۔ اس کو ہم اپنائیں، اس کو اختیار کریں، تو یہ تفرقے بازی ختم ہو جائے، یہ اختلافات ختم ہو جائے اور یہ فرقے بازیاں ساری کی ساری دور ہو جائے۔ تو میں اپنے تمام سامعین سے یہ کہوں گا کبھی آپ اس کو اوپر نہ جائیں میرے مولوی نے کیا کہا، میرے استاد نے کیا کہا، میرے پیر و مرشد نے کیا کہا، میرے فلاں اور فلانے امام نے کیا کہا، نہیں، بلکہ اس پر جائیں تمام اماموں کے امام، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جب وہ صحیح حدیث آ جائے اس کو لے لیں، سینے سے لگا لیں، عملی طور پر اپنا لیں اور اختیار کر لیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ہے سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کو اپنا لو اور اختیار کر لو، اور دائیں بائیں ادھر بھی ادھر مت مڑ کر کے دیکھو، مختلف فرقوں میں مت جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی عمل پیرا ہو جاؤ اس کے اوپر، اور جدا جدا فرقے مت بناؤ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس سے ہم کو جڑنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی اور کامرانی نصیب ہو جائے گی۔